अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पनामा और पंडोरा पेपर्स के बाद हाजिर खिदमत है दुबई लीक्स। क्या इंकशाफात हुए हैं पाकिस्तानियों की जायदादों के हवाले से और इसमें कौन कौन शामिल है? व्यूअर्स, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर इमरान खान ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम दिया और यह पैगाम उनके ट्विटर अकाउंट से जो है वो जारी किया गया। और 5 चैलेंजेस इस वक्त पाकिस्तान में सियासी कुव्वतों को और उनके हैंडलर्स को क्या दरपेश हैं, इसकी तफसील आपके सामने हम रखेंगे। और फिर इमरान खान को हाजिर करने के हवाले से अतर मनीला साहब मैदान में आ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में अब इमरान खान की पेशी होगी और पूरी कौम ये मनाजिर लाइव देखेंगी। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बता दें कि पावर हाउस अडयाला से खान साहब ने उन तमाम लोगों को यह पैगाम दे दिया जो माफी का मुतालबा कर रहे हैं और यह पैगाम इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से जारी हुआ। और अब इस पैगाम के बाद सियासी मंजरनामे पर 5 बड़े चैलेंजेस हैं जो इमरान खान की तरफ से दिए गए। पहला चैलेंज 9 मई की गिरफ्तारी, दूसरा चैलेंज इमरान खान का मुसलसल जेल में रखा जाना, तीसरा चैलेंज शहबाज हुकूमत का गैर आईनी कयाम, चौथा चैलेंज SIFC का गैर कानूनी कयाम और फिर गैर कानूनी कयाम के साथ साथ 5वां चैलेंज यह है कि मुल्क में बढ़ती अफरा तफरी और फिर अवामी बेचैनी। ये 5 चैलेंज इमरान खान ने उन तमाम लोगों के लिए खड़े कर दिए हैं जो इस वक्त उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि आप माफ़ी मांगें। चैलेंज नंबर 1 ये है कि 9 मई की गिरफ्तारी पर माफ़ी मांगी जाए और बड़ा वाज़े दो टोक पैगाम ये दिया गया कि जब तक ये माफ़ी नहीं मांगी जाएगी हम आपसे बात नहीं करेंगे। और फिर अगर बात करना मकसूद भी हुई तो पाकिस्तान में सियासी क़यादत मौजूद है, आप जाने और सियासी लीडर्स जाने, हम आपसे बात नहीं करेंगे। खान साहब ने उल्टा ये किया जी कि माफ़ी का ना मुतालबा कर दिया है। 9 मई की सुबह खान साहब ये कहते हैं कि मेरा हाई कोर्ट से गैर कानूनी अगवा हुआ, लंदन प्लान का ये अगवा एक हिस्सा था जिस पर मुझसे माफ़ी मांगी जाए। खान साहब ने कौम के नाम अपने पैगाम में ये भी कहा कि 9 मई को सुबह पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह और पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा एजाज़ात तमगे जीतने वाले शख्स को जिस तरह हाई कोर्ट में अगवा किया गया, इसका मकसद अवाम को इश्तियाल दिलाना था। जबकि मैंने उस दिन सुबह अपने वीडियो पैगाम में वाज़े तौर पर यह कह दिया था कि मेरी गिरफ्तारी मकसूद है तो आएँ, वारंट दिखाएं और मुझे आप गिरफ्तार कर लें, मैं किसी किस्म की मज़ामत नहीं करूँगा। व्यूअर्स, हुआ ये है कि इससे पहले जब नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की और उनके बच्चों की जब भी गिरफ्तारियाँ हुई, इस तरह के मनाजिर पाकिस्तान की कौम ने इससे पहले नहीं देखे। इन मनाजिर का मकसद ये था कि पाकिस्तान की आवाम को ये पैगाम दिया जाए कि जिसे तुम लीडर मानते थे और जिसके हवाले से ये तुमने बयानात दिए कि ये हमारी रेड लाइन है और अगर इसे क्रॉस किया तो फिर हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे, तो देखो हमने उसे गिरफ्तार कर लिया। और फिर व्यूअर्स, इसके कॉन्सिक्वेंसेस पूरी कौम ना आज भी भुगत रही है। ये बयानात से काम नहीं चलेगा, बल्कि टेबल पर बैठकर वंस एंड फॉर ऑल आपको इसे दफन करना होगा और पाकिस्तान के लिए आपको आगे बढ़ना होगा। व्यूअर्स, इससे ना 3 नकात बिल्कुल वाजे हो गए। नुकता नंबर 1 ये है कि खान साहब ना पीछे बैकफुट पर नहीं आएंगे। अगर आना होता तो इमरान खान जब उन्हें जेल में डाला जा रहा था वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते और वो मान लेते, लेकिन उन्होंने ताकतों की बात नहीं मानी। नुकता नंबर 2 ये है कि 9 मई बयानिए को इमरान खान ने वापस उन्हीं लोगों की तरफ उछाल दिया जो उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि आप माफ़ी मांगें। और फिर नुकता नंबर 3 ये है कि इमरान खान अपने इस माफ़ी के मुतालबे के नताइज भुगतने को भी तैयार हैं। फिर क्या होगा? यही होगा ना कि आपके मुकदमात तेज़ कर दिए जाएंगे और जो मुकदमात आपके ऊपर नहीं है वो भी बना दिए जाएंगे। फिर आपकी ज़मानत नहीं होगी। आज फैसला महफूज हो गया लेकिन ज़मानत नहीं हुई। फिर उसके बाद आपने ये भी देखा कि इमरान खान के खिलाफ सियासी बयानात देने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। इससे ज़्यादा आप क्या करेंगे? अब जो मुकदमात इमरान खान के ऊपर हैं इन्हें सियासत से दूर तो रखा जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता। और खुदा न खास्ता खान साहब ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि आप उन्हें कोई ऐसी सज़ा दे दें जिससे उनकी ज़िंदगी का खात्मा जो है मकसूद हो। तो ये तमाम चैलेंजेस इमरान खान ने अब पाकिस्तान के उन लोगों को जो है वो दे दिए जो इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से माइनस करना चाहते हैं। और चैलेंज नंबर 2, आपने इमरान खान को जेल में डाला। इसमें जो हिकमत थी आपकी तरफ से कि अगर इमरान खान बाहर आया तो वो कौम से इंटरेक्ट करेगा, अपने साथ होने वाले जो जुल्म की दास्तानें सुनाएगा, लोगों के अंदर जो है वो एक तहरीक पैदा होगी। तो हमने क्या करना है कि इसे किसी ना किसी तरह रोकना है। खान साहब ये कहते हैं कि जेल से बाहर होने से बादशाह की ताकत कहीं कम ना हो जाए, इसलिए मुझे जेल में रखा हुआ है।
پھر چیلنج نمبر 3، شہباز حکومت کا زبردستی قیام۔ اس ملک کے اندر خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے ملک میں ایک مصنوعی سیٹ اپ عوام پر تھوپ دیا گیا۔ نگران وزیراعظم کاکڑ اور راولپنڈی کے کمشنر نے سچ بیان کر کے اس حکومت کی اصلیت کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اس حکومت کی اب بالکل کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو فوری طور پر اب وہ پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈالنی چاہیے، ایسے وقت میں جب عمران خان کو پیش ہونے کے حوالے سے سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنا حکم نامہ جاری کر چکی ہے۔ ویورز، اس کی آگے چل کر میں تفصیل آپ کے سامنے بھی رکھوں گا کہ عطر منلہ نے کن الفاظ میں عمران خان کے حوالے سے ان کی ایک طرح سے وکالت کی اور انہیں پیش ہونے کا جو حکم دیا گیا اس سے پہلے بریک میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ ویورز، خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ لیڈر کو قربانی دینا پڑتی ہے اور نواز اور زرداری کا یہ گروہ کسی صورت قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، اور نہ ہی یہ لوگ اپنا پیسہ ملک میں واپس لائیں گے۔ ان کے حرام کے پیسے پر جنرل مشرف اور بعد کے ادوار میں ہمیں فائلز دکھائی جاتی رہی اور ان کی تفصیلات فراہم کی گئی، اور آج ان کو ہمارے سروں پر مسلط کر دیا گیا، اور ان کی صفائیاں کون دے رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس جعلی سیٹ اپ میں حکومت ان لوگوں کو دے دی گئی جن کی اپنی ساری دولت ڈالر کی شکل میں باہر کی دنیا میں پڑی ہوئی ہے۔ عمران خان کسی طور پر شہباز حکومت کو ایک اینٹی اور عوامی مینڈیٹ والی حکومت ماننے کو تیار نہیں ہے، اور اس کا واضح مطلب یہ ہے ویورز کہ وہ کبھی بھی اس حکومت سے بات چیت نہیں کریں گے۔ اور اگر عمران خان نے ماننا ہوتا اور بات چیت کرنی ہوتی تو اس وقت کرتے جب جنرل باجوہ ایکسٹینشن کی بات کر رہے تھے، لیکن عمران خان نے بات نہیں مانی۔ زمان پاک کے اندر رات کی تاریکی میں اور دن کے اجالے میں لوگ آپ کو منانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن پھر بھی آپ نے بات نہیں مانی۔ آپ کی جماعت کے اندر بہت ساری کالی بھیڑیں تھیں جو آپ کو غلط گائیڈ کرتی رہی، لیکن عمران خان کی حکمت تھی اور انہوں نے ان کی بات پر عمل نہیں کیا اور فیصلے وہی کیے جو پاکستان کے لیے بہتر فیصلے تھے۔ ویورز، چیلنج نمبر 4 یہ ہے کہ SIFC کا قابل اعتراض قیام۔ ایک طرف قوم زرعی انقلاب کی ٹرک کی بھتی کے پیچھے آپ نے انہیں لگا دیا، اور دوسری طرف گندم درآمد کر کے اربوں کی دہاڑیاں لگائی گئی، جس سے گندم کا جو کاشتکار ہے وہ معاشی طور پر اس کا قتل کر دیا گیا۔ عمران خان کی SIFC پر بڑی زبردست قسم کی تنقید ہے، اور ویورز تنقید کیوں نہ ہو؟ اس ملک کے اندر کشمیر کے اندر جو اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے ہو رہے ہیں نا کہ گندم مہنگی ہے، بجلی مہنگی ہے، اور پنجاب میں گندم خریدنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ گندم کون خریدے گا؟ وہ لوگ جن کی اپنی ملز ہیں، جن کے اپنے جو ہیں وہ بڑے بڑے گودام ہیں۔ یہ سستے داموں گندم خریدی جائے گی اور پھر مہنگے داموں پاکستان کی عوام کو یہی گندم جو ہے وہ بیچی جائے گی، اور نقصان کس کا ہوا؟ پاکستان کا اور پاکستان کی عوام کا اور کسان کا۔ اور پھر ایک اور نقطہ عمران خان کا SIFC کے حوالے سے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک غیر آئینی ادارہ ہے جسے ملک کے اوپر مسلط کیا گیا، اور اس کے اوپر کوئی نہیں بولا، کسی نے ریزرویشن اپنی شو نہیں کی۔ ایک طرف زرداری حکومت ہے بینیفیشریز اس نظام کے، ملک کے تمام آئینی جو عہدوں کے اوپر اس وقت براجمان ہے، جبکہ دوسری طرف آپ کے سامنے شہباز شریف بینیفیشری، نواز شریف بینیفیشری، ان کا خاندان بینیفیشری۔ وہ کیوں بولتا اور کس لیے بولتا؟ اور اس کا ایک ہی کام تھا کہ ملک میں پیسہ لائے گا، جبکہ پاکستان بزنس کونسل یہ کہہ رہی ہے کہ جناب پیسہ ملک کے اندر نہیں آ رہا بلکہ یہ پیسہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے۔ عمران خان نے ملک میں SIFC کے قیام کو جمہوری حکومت کا جو کردار ہے اس پورے عمل کے اندر ایک انتہائی گھنونا اور سیاہ باب جو ہے وہ قرار دیا۔ شہباز شریف دن رات اس ادارے کے گن گاتے ہیں، مگر عمران خان اس کو بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اپنی چارج شیٹ کا انہوں نے اس سے حصہ جو ہے وہ بنا لیا۔ ویورز، چیلنج نمبر 5 یہ ہے کہ ملک میں بڑھتی عوامی بے چینی اور پھر افراتفری فارم 47 زدہ حکومتوں کے خلاف بجٹ کے موقع پر ایک شدید رد عمل آئے گا۔ یہ خان صاحب کی پیشن گوئی ہے، اور پورے ملک میں فارم 47 والی جعلی حکومتیں قائم کر دی گئی۔ جمہوریت کا فائدہ یہ ہے کہ حکومت عوام کی منتخب کردہ ہوتی ہے جس کے پیچھے عوام کھڑے ہوں۔ میں آپ کو ہمیشہ یہ بات کہتا رہا کہ جب تک پاپولر فیصلے نہیں ہوں گے نا، اور آپ غیر مقبول فیصلے کریں جن کا عوام کی فلاح اور بہبود کے ساتھ تعلق نہ ہو، تو پھر پورا ملک وہی منظر پیش کرے گا جو گلگت بلتستان میں ہوا، جو آزاد کشمیر میں ہوا، اور اب پنجاب میں جو کچھ آپ نے نا ایک چھوٹا سا ٹریلر دیکھا ہوگا جو کسان کے ساتھ ہوا، اور اسے اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ احتجاج کر سکے، اور آپ نے اس کے اوپر جو ترس کھاتے ہوئے اسے یہ کہا کہ بھائی ہم آپ کی گندم نہیں خریدیں گے، بہتر یہ ہوگا کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر سے جا کر جو ہے وہ بات کریں۔ اور پرائیویٹ سیکٹر میں بار بار آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس حکومت کا حصہ ہیں، اور یہ معاملات اس وقت ویورز خراب ہوتے ہیں
جب آپ سیاستدانوں اور ان کے بچوں کو ایک کلین چٹ دے کر اور الاؤ کرتے ہیں کہ بزنس کریں، آدھا خاندان سیاست میں ہے، ایسی پالیسیز بنائے گا جسے سبسڈی دی جائے اور پھر دونوں ہاتھوں سے اس سبسڈی کو لوٹا جائے گا، اور اسے لوٹنے والے کوئی اور نہیں ہوں گے بلکہ ان کے بچے ہوں گے، اور آدھا خاندان سیاست کر رہا ہے، باقی جو ہے وہ سبسڈی کو لوٹنے پر لگا ہوا ہے۔ میں ویورز آپ کو خان صاحب نے جو اپنے اوپر حملے ہوئے اس کا بھی ایک حوالہ دیا ہے اس ٹویٹ کے اندر، اور یہ بار بار آپ کو یاد کرانا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اوپر قاضی صاحب کی عدالت نہیں کھلی اور ملک کے اندر کسی نے اس کی نہ انڈیپینڈنٹ انکوائری کروائی کہ کیا محرکات تھے کہ پاکستان میں سب سے مقبول لیڈر کو آپ نے مارنے کی کوشش کی، اور وہ کون سی طاقتیں ہیں جو عمران خان کو راستے سے ہٹانا چاہتی ہیں۔ 9 مئی سے پہلے 25 مئی 2022، پھر آپ کو ویورز یاد ہوگا کہ 3 نومبر 2022، پھر اس کے ساتھ ساتھ 8 مارچ 2023، 14 مارچ 2023 اور پھر 18 مارچ 2023 کو عمران خان کو راستے سے ہٹانے کی اور ان کی جماعت کو کرش کرنے کی کوشش کی گئی اور طاقت کا بہیمانہ استعمال کیا گیا۔ اب اس کے اوپر کون انکوائری کرے گا؟ اور جو سب سے اہم نقطہ ہے، پاکستان کی جو ہیڈ لائنز ہیں نا القادری ٹرسٹ کیس کے حوالے سے، وہ نیگیٹو رپورٹنگ کی جا رہی ہے۔ جیسا میں کل ایک ویب سائٹ پہ پڑھ رہا تھا کہ عمران خان آخرکار مان گئے کہ القادری ٹرسٹ کیس میں جو پیسہ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان میں آیا اسے خفیہ رکھا جائے گا، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے اور یہ اسے مس رپورٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کے میڈیا کی طرف سے۔ 2 اینٹیٹیز ہیں، نیشنل کرائم ایجنسی اور ایک پرائیویٹ پارٹی، جن کے درمیان جو ہے سیٹلمنٹ ہوتی ہے۔ حکومت پاکستان ہو یا حکومت برطانیہ، ان کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ ان کو ایکسیس دیا جاتا اس معاہدے کے مدرجات کے اوپر، اور یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح ڈیلی میل میں جو کچھ ہوا وہ شہباز شریف یا ان کے وکلا جانتے ہیں یا پھر ڈیلی میل جانتا ہے کہ کس طرح معاہدہ کیا گیا اور کس طرح اس کیس کو آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ حل کیا گیا۔ فیصلہ نہیں آیا لیکن پاکستان میں بیانیہ چل رہا تھا اور نہ ہی قوم کو بتایا گیا کہ اس میں کیا لکھا گیا۔ اسی طرح جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے نیشنل کرائم ایجنسی کی اور ملک ریاض صاحب کی، اس سیٹلمنٹ کے مدرجات حکومت پاکستان کو ایکسیس نہیں تھا، اور اگر ہوتا بھی تو وہ کسی صورت بھی اسے لیک نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ پہلی بات ایکسیس نہیں ہے اور لیک کرنے کا اختیار بھی نہیں تھا۔ اور تاثر یہ دیا گیا کہ پیسہ باہر سے آیا اور عمران خان کو معلوم تھا، اور مس رپورٹ ان حقائق کو جو وہ کیا جا رہا ہے۔ میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور خان صاحب نے باقاعدہ طور پہ اس پہ سٹیٹمنٹ بھی جاری کی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ باہر سے پیسہ آیا، قومی خزانے میں یہ پیسہ موجود ہے، کسی پرائیویٹ اکاؤنٹ میں یہ پیسہ نہیں ڈالا گیا کہ ایسا کریں آپ فلاں فلودے والے کے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈال دیں یا فلاں چپراسی کے اکاؤنٹ میں، مقصود چپراسی کے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈال دیں، ایسا کوئی کریکٹر جو کھڑا نہیں کیا گیا۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ قومی خزانے میں موجود ہے، بلکہ حکومت اس پر اربوں روپے کا منافع بھی کما رہی ہے۔ اب حکومت عمران خان کی ہے، حکومت شہباز شریف کی ہے، اور پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ قومی خزانے کے اندر۔ پھر یہ معاہدہ ملک ریاض اور NCA اور سپریم کورٹ میں تھا۔ میرا کردار صرف یہ تھا کہ ہم نے اس کو پبلک نہیں کرنا، یعنی جو پیسہ آیا اس کو پبلک نہیں کیا جائے گا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ویورز یہ کوٹ ان کوٹ عمران خان کیا کہہ رہے ہیں، اور جس طرح سے جو ایک مس ریپرزنٹیشن آف فیکٹس کی جا رہی ہے پاکستان میں میڈیا کے اوپر، یہ ایک تماچا ہے، اور بالکل وہی تماچا جو اب دبئی لیکس کی شکل میں ان تمام لوگوں کے چہروں پر آپ کو نظر آئے گا جو پاکستان کا پیسہ، اور جو پیسہ کیسے حاصل کیا گیا جس کا کوئی جواب نہیں، آپ اس پیسے کو باہر منتقل کر دیتے ہیں۔ اب خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ 2019 کے آخر سے مئی 2023 تک حکومت پاکستان وطن واپس آنے والے اس پیسے پر 13 ارب 94 کروڑ روپے کا منافع کما چکی ہے، جبکہ مئی 2023 سے آج تک کمائے گئے منافع کا اعداد و شمار آنا ابھی باقی ہے۔ اب سوال ایک چھوٹا سا ہے پاکستان کی عوام کے لیے، اور آپ ضرور اس پر جواب دیجئے گا کہ کیا کبھی کسی نے نواز شریف کیمپ میں سے، آصف علی زرداری کے کیمپ میں سے کسی نے یہ بتایا کہ سر محل کا پیسہ کہاں گیا؟ کسی نے یہ بتایا کہ وہ پیسہ جن سے جائیدادیں لندن میں خریدی گئی سیاسی جماعتوں کی طرف سے، وہ پیسے پر کتنا منافع بنایا گیا؟ اگر اس کی قیمت اوپر جا رہی ہے، اس کا فائدہ پاکستان کو تو نہیں ہو رہا، بلکہ وہ لائبلٹی بن گیا پوری قوم کے لیے۔ اور نمل، القادر اور شوکت خانم، اس میں عمران خان کی انوالومنٹ جو ہے وہ سرپرستی کی ہے، وہ سرپرست ہیں، لیکن انہوں نے اس سے کوئی پیسہ جو ہے وہ نہیں کمایا۔ چوتھے حصے میں خان صاحب نے نا چیف الیکشن کمشنر کا بھی ذکر کیا۔ اب میں چیف الیکشن کمشنر جو ہے نا، خان صاحب نے تو ٹویٹ کر دی اور انہوں نے بتا دیا کہ کرپٹ انسان ہے، کرپٹ ترین الیکشن کروایا جس پر فافن اور پلڈا جیسے اداروں نے اپنی تفصیلی جو آبزرویشنز دی،
बेशरम शख्स मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा जिसने तारीख का करप्ट, अब वो तारीख का करप्ट तरीन इलेक्शन क्यों कह रहे हैं? फॉर्म 47 पैसा चला, वो पैसे को धांधली के लिए इस्तेमाल किया गया। फिर रावलपिंडी के जो कमिश्नर थे उनको किस तरह गायब किया गया, जवेद लतीफ़ समेत लीगी रहनुमाओं की बयानात और अनवारुल हक काकड़ का फॉर्म 47 के ऊपर जो बयान है, ये सब क्या बता रहा है? आलमी मुबस्सिरीन की रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं। ये सब क्या बता रही है कि जनाब धांधली हुई है और धांधली करने वालों ने इस हुकूमत को पाकिस्तान की अवाम पर एक क्लिनिकल एनवायरनमेंट में यानी मसनूई तरीके से हमारे ऊपर जो है वो मुसल्लत कर दिया। व्यूअर्स, इससे पहले कि मैं आपको दुबई लीक्स की जो अब तक की इतलात हैं और जो चीज़ें सामने आई वो मैं बताऊं, मैं आपके सामने ना अतर मिल्ला साहब ने एक बड़ी डिमांड रखी है और इसे रोकने की काजी साहब ने बड़ी कोशिश की। केस है जी नैब तरामीम के हवाले से और नज़रसानी अपील है जिसमें चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं, जस्टिस अतर मनिल्ला हैं और जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो हैं वो इस वक्त इसकी समाअत कर रहे हैं। और इसमें प्रोसिक्यूटर जनरल नैब पेश होते हैं और उन्होंने अटॉर्नी जनरल के दलाइल के ऊपर यानी उनको एंडोर्स किया जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दलाइल दिए गए। इमरान खान को पेश करें, अतर मिल्ला साहब ने ये रिमार्क्स क्यों दिए और असल में ये माजरा है क्या? देखें जी, इस मुकदमे में जो दरख्वास्त गुजार हैं वो खान साहब हैं और दरख्वास्त गुजार अगर ख़ुद पेश होना चाहता है तो आप उससे ये उसका हक जो है वो छीन नहीं सकते। और एक फरीक की हैसियत से इमरान खान चूँकि दरख्वास्त गुजार हैं तो अदालत ये समझती है कि उन्हें पेश किया जाए। चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने क्योंकि रिमार्क्स दिए थे वो क्या थे, कोर्ट एंड कोर्ट में आपको बताता हूँ कि इस मुकदमे में दरख्वास्त गुजार इमरान खान ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं तो उनको यहाँ पेश किया जाना चाहिए। इमरान खान इस मुकदमे में एक फरीक हैं, हम उनको पेश होने के हक से कैसे रोक सकते हैं? काजी साहब के लिए ना ये शायद बात हजम नहीं हुई क्योंकि काजी साहब ने तो पूरी एक चार्जशीट जो है वो इमरान खान के खिलाफ अपने मुकदमात के फैसलों के जरिए दी। काजी साहब की एंट्री होती है और काजी साहब क्या कहते हैं कि इस मामले में वकील मामलत कर सकता है। इमरान खान वकील ही नहीं तो वो कैसे मामलत कर सकते हैं? अगर उन्होंने दलाइल देने हैं तो अपने वकील के जरिए दलाइल दें। यहाँ कुछ देर के लिए समाज जो है वो रुकती है, वक्फा हुआ, वक्फे के बाद जब ये लोग आए तो फिर जो मंजर था वो बदल जाता है और इमरान खान को पेश होने का जो है वो हुक्म दिया जाता है। और इस हवाले से अटॉर्नी जनरल को भी कहा गया कि आप दलाइल दें और मेक श्योर करें। ये अतर मिल्ला ने जो कमेंट से बड़े इंपॉर्टेंट थे, वो क्या कहते हैं जी कि वो कहते हैं कि मेक श्योर करें कि इमरान खान पेश हों और कल को हम ये नहीं सुनेंगे कि वीडियो लिंक जो था वो ख़राब हो गया। और व्यूअर्स, अब 16 मई यानी परसों पेश होने का हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया है। अब दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि इमरान खान पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर लाइव होंगे। आप उस दिन जो है ये कह सकते हैं कि जनाब इंटरनेट ख़राब हो गया, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग जो है वो हो रही और लाइव ना दिखाई जाए, ये भी मुमकिन है। अडयाला जेल में इससे पहले भी इमरान खान की ज़मानतों के जो मामला थे उसमें पेश होने का हुक्म दिया गया लेकिन उन्हें पेश नहीं किया गया और इंटरनेट ख़राब हो जाता है। तो मुमकिन है कि इमरान खान को पेश ना किया जाए। लेकिन अतर मिल्ला ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान है तो यहाँ पर आप बहाने बनाकर अपनी जान नहीं छुड़ा सकते, आपको इमरान खान को पेश करना पड़ेगा। अब आप अंदाज़ा करें कि खान साहब जब काजी साहब की अदालत में खड़े होंगे और वो इस निज़ाम के ठेकेदारों के हवाले से बात कर रहे होंगे, वो फॉर्म 47 की हुकूमत के हवाले से बात कर रहे होंगे, वो नैब तरामीम के बेनिफिशरीज कौन कौन हैं, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हाउस ऑफ शरीफ के बच्चे, सब के बारे में बात कर रहे होंगे तो वो क्या मंजर होगा। यही वो रुकावट थी जो पाकिस्तान में इमरान खान को मीडिया के सामने पेश होने के हवाले से खड़ी की गई और अब इस रुकावट को तोड़ने के लिए ये हुक्मनामा जारी तो कर दिया गया है लेकिन देखना भी ये है कि जीतता कौन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अतर मिल्ला या फिर वो लोग जो इमरान खान को पेश नहीं होना देना चाहते। लेकिन आप कब तक रोकेंगे? इमरान खान जितनी देर तक जेल में हैं उनकी तकरीरें लोग निकाल कर जो है वो सुनते हैं ताकि एक दफ़ा से फिर जो है जो उनकी मेमोरीज हैं वो रिफ़्रेश हो सकें, इमरान खान ने इस कौम को क्या पैगाम दिया वो रिफ़्रेश हो सके। और खान साहब जब बाहर आएंगे तो जस्ट इमेजिन करें, आप हज़ारों से डरते थे, आप लाखों से डरते थे, लेकिन जब पूरी कौम इमरान खान को सुनने के लिए बाहर आ जाएगी तो फिर आपका क्या बनेगा। और व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दे दें कि आपने पनामा पेपर्स देखे, आपने पेंडोरा पेपर्स देखे और इन पेपर्स के अंदर शख्सियात के नाम थे, सियासतदानों के नाम थे, ब्यूरोक्रेट्स के नाम थे, जर्नलों के नाम थे जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर जो है वो जदादें बनाई। लेकिन अब दुबई लीक्स जो है दोबारा से एक नया तहलका जो है वो मचाने जा रहा है और इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी बेचैनी पाई जाती है। कुछ ट्वीट्स की गई
فخر دورانی کی طرف سے دبئی لیکس ریلیز ہونے میں صرف 3 گھنٹے باقی ہیں، بڑے بڑے نام سامنے آنے والے ہیں، اور آج رات 8 بجے پھر اس کے بعد ایک آپ نے جو پرومو ہے اس کا دیکھا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ نا جو ایک اور ٹویٹ کی گئی، پاکستان سے کون کون سے بڑے سیاستدان، جرنیل، بیوروکریٹس، بزنس ٹائکونز کی جائیدادیں دبئی کے پوش علاقوں میں موجود ہیں، بہت جلد سامنے آنے والی ہے دبئی لیکس۔ اور پھر ویورز اس کے بعد ٹائمنگ ذرا غور کیجئے گا، فیصل واڈا صاحب کی انٹری ہوتی ہے اور انہوں نے کیا کہا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ خبر ہے کہ مخصوص میڈیا گروپس میں پھر کوئی پروپیگنڈا ہونے کو ہے، کردار بھی عالمی طاقتوں سے جڑے وہی لیکس والے کھلاڑی ہیں۔ اس پروپیگنڈے کی ٹائمنگ چیک کریں، کیا آزاد کشمیر میں ہونے والی منصوبہ بندی اور اس کھیل کے کھلاڑی ایک ہی ہیں؟ اس پروپیگنڈا میں ممکنہ طور پر کئی اہم شخصیات کی پراپرٹی سے متعلق گمراہ کن تفصیلات بتائی جائیں گی، جبکہ ایک مخصوص طبقے کو کلین چٹ دینے کا فرمائشی پروگرام بھی بنایا گیا ہے۔ کیا آنے والی اس مہم کا ٹارگٹ SIFC، دوست ممالک اور پاکستان میں آنے والی عالمی سرمایہ کاری ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ اس کا حتمی ہدف کون ہے؟ وقت آنے پر سب بتاؤں گا، لیکن وقت آنے پر کیا بتائیں گے اگر قوم کا پیسہ جو ہے وہ لوٹ کر اور قوم کے حوالے سے کوئی سازش ہو رہی ہے؟ تو واڈا صاحب آپ اپنا حق ادا کریں، آپ ذمہ داری نبھائیں اور بتائیں قوم کو وقت کب آئے گا۔ وقت تب آئے گا جب آپ کو اور آپ کے پیار کرنے والوں کو سوٹ کرے گا، اور اگر یہ جھوٹے الزامات ہیں تو پھر عدالتیں موجود ہیں۔ آئی ایم شور کہ دبئی کا اور باہر جو قوانین ہیں وہ پاکستان سے، ہماری رینکنگ سے بہت اچھی رینکنگ ان کی ہے، مقدمات عدالتوں میں لے جائیں۔ اور آپ کی جائیدادوں کے حوالے سے جو عابد شیر علی صاحب ہیں وہ تو جا کے آپ کے گھروں کے باہر جو ہیں ٹویٹس کرتے رہے، ویڈیوز بناتے رہے، انٹرویوز دیتے رہے، آپ نے ان کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف ایک ٹائمنگ کی بات کر رہے ہیں۔ ٹائمنگ، اتنی بڑی انویسٹیگیشن جو ہے نا وہ ایک دم سے نہیں ہوتی کہ وہاں پر گندم سستی نہیں مل رہی، آپ کو لوگ سڑکوں پر احتجاج کریں اور آپ کہیں کہ کوئی سازش ہو گئی، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ صرف اور صرف جمہوریت کے خلاف سازش ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ویورز، دبئی لیکس کے اندر بڑے بڑے نام ہیں، اور یقیناً ہم ایک نیو ایرا میں داخل ہو رہے ہیں جہاں پر میڈیا ہاؤسز کسی کا پریشر لیے بغیر سب اکٹھے ہو کر انہوں نے اس ٹولے کو جو ہے وہ پکڑ لیا ہے جو مافیاز کی شکل میں کام کرتا ہے، آپریٹ کرتا ہے۔ اس سے پہلے ان کو ٹکر دینے کے لیے کوئی موجود نہیں تھا، لیکن اب ان تمام مافیاز کو جو پاکستان کی عوام کا پیسہ دوسرے ممالک میں جا کر جائیدادوں کی شکل میں سیو کر لیتے ہیں اپنے بچوں اور اپنے خاندان والوں کے لیے اور آنے والے فیوچر کے لیے، اگر اس میں کوئی جھوٹ ہے تو پھر آپ پکڑ لیں ان تمام اداروں کو، لے کر جائیں لیٹیگیشن میں اور پھر کارروائی کریں، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ پیپرز آئیں اور ان میں کہیں کوئی جھوٹ ہو اور آپ اسے کہیں کہ یہ سارے انٹرنیشنل پلیئرز کروا رہے ہیں۔ اب فیصل واڈا سے کوئی یہ بھی پوچھ لے کہ پاناما پیپرز میں مریم کا اور باقی بچوں کے نام آئے، ایون فیلڈ میں وہ رہتے ہیں، کیا کبھی کسی نے ڈینائی کیا؟ نہیں کیا۔ تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہی کھلاڑی موجود ہیں جو پاکستان میں جمہوریت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں؟ جمہوریت کو تو جو جمہوریت میں اس وقت لوگ موجود ہیں، جتنا آپ جیسے لوگوں نے نقصان پہنچایا، کون پہنچائے گا؟ فیصل واڈا قوم کو ذرا سچ بول کے بتائیں نا یہ کہ آپ پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے کیا سینیٹر نہیں بنے؟ آپ کس جماعت سے آپ کا تعلق ہے؟ آپ کے بارے میں جو پیپلز پارٹی کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو صاحب زندہ ہوتے تو فیصل واڈا کبھی بھی سینیٹر نہ بنتا۔ تو آپ ہمیں جمہوریت کا بھاشن مت دیں۔ ویورز، یہ شو تھا۔ اگلی ویڈیو میں دبئی لیکس کے حوالے سے ایک کمپریہنسو رپورٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔